السلام علیکم ویورس. ناول 4 ایپیسوڈ نمبر 25. روحان میں موم کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی. کم آن ابھی ہے، یہ لاسٹ چانس ہے. ہم وہ کر سکتے ہیں جس کے بعد یہ لوگ مجبور ہو جائیں گے ہماری شادی کو. روحان نے اسے پھر سے بیڈ پر کھینچ لیا تھا. کیا مطلب؟ مطلب یہ اگر ہم ایک ہو جائیں اور پھر تم پاگل ہو گئے، تم چاہتے ہو میں زنا کروں. روحان نے اسے غصے میں بیڈ پر لٹا لیا تھا. اتنی معصوم کیوں بن رہی ہو؟ کون سا زنا؟ مجھ سے گلے لگنا، مجھے کس کرنا صحیح تھا؟ اور جب میں کہہ رہا ہوں کہ تو تمہیں زنا یاد آ رہا ہے؟ کم آن. روحان نے زبردستی کرنے کی کوشش کی تھی جس پر بیہا کی شرٹ پھٹ گئی تھی. چہرہ آنسوؤں سے بھر گیا تھا اس کا جب اس نے روحان کے منہ پر تھپڑ مار کر پیچھے دھکا دیا تھا جو بیڈ سے نیچے گر گیا تھا. انف، شیم آن یو روحان، شیم آن یو. گھٹنوں پر منہ چھپائے اس نے اپنے دوپٹے سے خود کو کور کر لیا تھا. ابھی یہاں آئی ایم. وہ جیسے اپنے پاگل پن سے باہر آ گیا تھا اس تھپڑ کے بعد. میرے پاس مت آنا ورنہ اپنی جان لے لوں گی میں. اوکے. روحان کا چہرہ بھی ندامت کے آنسوؤں سے بھر چکا تھا. وہ سامنے صوفے پر بیٹھ گیا تھا. ابیہا کی سسکیاں اسے اندر تک تکلیف پہنچا رہی تھیں. ابیہا، تم اتنا گر جاؤ گے روحان، مجھے معلوم نہیں تھا. میں کیا کروں تم ہی بتاؤ. تمہیں کھونے کا خیال بھی میری سانسیں بند کرنے لگتا ہے. ابیہا، آئی ریئلی لو یو. روحان اسے گود میں سر رکھے جیسے ہی فلور پر بیٹھا تھا. ابیہا نے اپنے چہرے کو صاف کر کے اس کی بے بسی کو دیکھا تھا. آئی ایم سوری ابیہا، آئی ایم سوری. میں پاگل ہو رہا ہوں، پلیز مجھے معاف کر دو پلیز. ابیہا کے ہاتھوں پر سر رکھے اس نے بار بار معافی مانگی تھی اس سے. گلاب کے پھول لے جا رہا ہوں، اب فون بند کر رہا ہوں. آج تیری بابی کو ڈنر پر لے جاؤں گا. یہ کہتے ہی فحاش نے فون بند کر دیا تھا اور اپارٹمنٹ میں داخل ہو گئے تھے. انوشا. انہیں یقین تھا انوشا انہیں گھر میں ہی ملے گی. کل رات کے بعد انہیں یقین ہو گیا تھا کہ انوشا بھی انہیں دل سے اپنا بنا چکی ہے. سر میڈم تو چلی گئی ہیں اور یہ وہ آپ کے لیے دے گئی ہیں. کوئی لیٹر، کوئی نوٹ نہیں تھا، بس 2 لائن لکھی ہوئی تھی. میں واپس جا رہی ہوں. آئی ایم سوری، میں یہ نہیں کر سکتی. ملازمہ کے چہرے پر ہمدردی جھلک رہی تھی. فحاش نے گلاب کے پھول کچن ڈسٹ بن میں پھینک دیے تھے اور اپنے کمرے میں چلے گئے تھے. انوشا، سب کے سامنے تذلیل نہ کرو ہمارے رشتے کی. اتنا گیا گزرا میں نہیں ہوں جتنا تم بنا رہی ہو. کوٹ اتار کر وہ وہیں پر بیٹھ گئے تھے. ایسے ہی چلے گا کیا؟ مجھے آگے بڑھنے کا کوئی حق نہیں ہے انوشا. انہوں نے نظر دوہرا کر خالی کمرے کو دیکھا تھا جیسے وہ بات کر رہی ہوں انوشا سے. آج دوسرا دن ہے اور کتنے سگریٹ پھونکے گا؟ مہران نے فحاش کے منہ سے سگار کھینچ لیا تھا جسے وہ جلانے والے تھے. مہران، وٹ؟ اتنا دیوداس تو یار تو کب امبر کے جانے کے بعد بھی نہیں بنا تھا. فحاش نے جیسے ہی جھکا ہوا سر اٹھایا تو مہران ایک دم سے حیران رہ گیا تھا. اس کی بڑی آنکھوں میں بلا کی اداسی تھی. میں بہت امید تھا اس رشتے کو لے کر مہران. ابھی تو دنیا کو دکھانا تھا کہ میں تنہا نہیں ہوں. ابھی تو امبر کو بتانا تھا کہ مجھے تھامنے والا بھی کوئی آ گیا ہے. ابھی تو بہت لاڈ کرنے تھے اس کے جو مجھے چھوڑ کر چلی گئی. اوہ فحاش، مہران نے اپنے گلے سے لگایا تھا اپنے دوست کو. مہران، اپنے وائف پہ جلدی سے چپ رہنے کا کہہ دیا تھا انہوں نے اور وہ واپس چلی گئی تھی ایک نظر فحاش کو دیکھ کر. انوشا بابی، آپ بہت غلط کر رہی ہیں. فحاش بھائی جیسا ہیرا پھر نہیں ملے گا. خود سے بات کی عالیہ اندر چلی گئی تھی. انوشا، ہوا کیا ہے؟ جب سے آئی ہو یہ سب کر رہی ہو. وہ مریض کریٹیکل حالت میں ہے. کم سے کم تمہیں اس طرح آپریشن شروع نہیں کرنا چاہیے تھا. پلوشا اور انوشا بات کرتے کرتے اس کی کیبن کے باہر تھے. مجھے نہیں پتا. آئی ایم سوری. اوکے، ہو گئی ہے غلطی. مجھے ابھی نہیں کرنا چاہیے تھا آپریشن. انوشا نے غصے سے کہا تو کچھ نرس ان دونوں کو دیکھنے لگی تھی. بیک ٹو ورک، وہ کہہ کر اپنے کیبن میں داخل ہوئی تھی جہاں فحاش کو دیکھ کر انوشا کا غصہ آسمان چھونے کو تھا. اب سمجھ آ رہی ہے کہ مسئلہ کیا چل رہا ہے. پلیز سارٹ آؤٹ کرو اس سے پہلے تمہاری پرسنل اور پروفیشنل دونوں زندگیوں پر اثر ہو. انوشا کے کندھے پر ہاتھ رکھی پلوشا نے نرمی سے کہا تھا. السلام علیکم فحاش بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ٹھاک. آپ کیسی ہیں؟ وہ دونوں جیسی باتیں کرتے ہوئے انوشا کو اگنور کر چکے تھے. انوشا نے گلا صاف کرتے ہوئے ان کی توجہ حاصل کی تھی. ڈاکٹر پلوشا، رشتے داریاں اپنے بھائی کے ساتھ ہسپتال سے باہر نبھائیں. بھائی؟ میری بہنوئی ہیں یہ ڈاکٹر انوشا، میری نفچڑی بہن کے اکلوتے شوہر. ان دونوں کو آنکھ مارتے ہوئے پلوشا وہاں سے چلی گئی تھی اور وہ جیسے ہی گئی تھی انوشا نے فحاش کو مکمل اگنور کر دیا تھا. لیب کوٹ اتار کر وہ اپنے ڈیسک کی طرف بڑھی تھی جب فحاش نے بازو سے پکڑ کر اسی ڈیسک کے ساتھ اسے پن کر دیا تھا. ثابت کیا کرنا چاہتی ہو؟ پرابلم کیا ہے تمہاری؟ جاننا چاہتے ہیں میری پرابلم کیا ہے؟ آپ ہے میری پرابلم مسٹر فحاش. جب سے میری زندگی میں آئے ہیں زندگی الٹا کر رکھتی ہے آپ نے. ہر ایک چیز درہم برہم کر دی ہے آپ نے اور یہی سب تم میرے ساتھ کر رہی ہو انوشا. جسٹ شٹ اپ فحاش. ہر بات آپ کے مطلب کی ہونی چاہیے نا. آپ اور آپ کی زندگی، آپ کی خوشیاں. میری ذاتی زندگی اب میرے پروفیشن پر اثر انداز ہو رہی ہے آپ کی وجہ سے. وہ پیچھے ہٹی تو ڈیسک پر ہاتھ رکھ کر سر جھکا لیا تھا. لہجہ اتنا بھاری ہو گیا تھا. جب سے پاکستان آئی ہوں یہی سوچ رہی ہوں میں کسے چوز کروں گی، آپ کو یا اپنی بیٹی کو، اپنی خوشیوں کو یا اپنی بچی کی خوشیوں کو. انوشا، ایک دم چپ رہیے فحاش، ہر بار آپ ہی بولتے ہیں. آج میری بھی سن لیں. وہ جیسے ہی ٹرن ہوئی تھی انہوں نے ان کے کالر پر ہاتھ رکھ کے روک دیا تھا بات کرنے سے. آج میری امپورٹنٹ سرجری تھی فحاش. فرسٹ ٹائم میرا دھیان آپریشن پر نہیں تھا، کسی اور پر تھا. آپ پر تھا.
اور میں نے دگا کر دیا اپنے فرض کو. وہ مریض میری غفلت کی وجہ سے ابھی تک ہوش میں نہیں آ سکا. اگر وہ کوما میں چلا گیا تو میں خود کو معاف نہیں کر پاؤں گی اور آپ کو بھی نہیں. انوشا اس رشتے کو ختم کرنے کی بات وہی کرنے والی ہوں. میں اپنی بیٹی کی خوشیوں کے لیے یہ رشتہ ختم کرنے والی ہوں. آپ فحاش نے ایک دم سے اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیا تھا اور لڑکھڑا کر وہ صوفے پر گر گئے تھے. بس کر جائے فحاش، ہر بار وہی ہارٹ اٹیک کا ڈرامہ نہیں چلے گا. انف از انف، وہ چلائی تھی. مگر فحاش جیسے ہی گرے تھے پیچھے انوشا کی سانسیں تھم گئی تھیں فحاش کی بند آنکھوں کو دیکھ کر. فحاش، اس کے چلانے سے اسپتال کے اسٹاف ممبر جلدی سے اندر داخل ہوئے تھے. فحاش آنکھیں کھولے مگر کوئی جواب نہیں ملا تھا انوشا کو. ڈاکٹر انوشا، اب وہ اسٹیبل ہیں، انہیں کوئی اسٹریس نہ لینے دیں. یہ آپ کے رشتہ دار ہیں، ان کی وائف فیملی کو انفارم کر دیں. ایسی حالت میں ان کو ضرورت ہے اپنوں کی. ڈاکٹر صاحب کے سوال پر انوشا نے ان کی طرف دیکھا تھا. ہی از مائی ہسبینڈ. وٹ؟ وہ ڈاکٹر دیکھتے رہ گئے تھے. انوشا اندر فحاش کے روم میں چلی گئی تھی. اسی وقت فحاش کے سینے پر لگی ان وائرس کو دیکھ کر اس نے آنکھیں بند کر لی تھیں. آج صاحب نے اس سے یہی سوال پوچھا تھا کہ وہ اس پیشنٹ کو اٹینڈ کیوں نہیں کر رہی، پر انوشا کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. وہ کیا بتاتی کسی کو کہ اس میں ہمت نہیں تھی؟ فحاش کو بھی ہوشی میں دیکھ کر اس کے وجود سے وہ ہمت چلی گئی تھی. جو آج تک نہیں ہوا تھا اس کے ساتھ آج ہو رہا تھا. اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے. وہ جیسے ہی وہاں آئی تھی اس نرس کو باہر بھیج دیا تھا. فحاش کے بالوں کو ماتھے سے ہٹا کر وہ جھکی تھی. اسی جگہ اپنے لبوں کو رکھ دیا تھا اس نے. کتنی دیر وہ نہیں جانتی تھی. آئی ایم سوری فحاش. سینے پر لب رکھے اس کے آنسو بھی گرے تھے. مانیٹر کی بیپ اسے سنائی دے رہی تھی ان دھڑکنوں کی تیزی کا، اور انوشا ایک دم سے مسکرا دی تھی. ڈرا دیا تھا. اتنا کمزور دل لیے اتنے خطرناک کام کر رہے ہیں پروفیسر فحاش. ان سے سرگوشی کی تو فحاش کی آنکھیں آہستہ آہستہ کھلنا شروع ہوئی تھیں. انوشا، میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا. انوشا نے بھی بہت آہستہ آواز میں کہا تھا. انوشا نے فحاش کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر ان آنکھوں میں دیکھا تھا. فحاش سے جیسے ہی آنسو نکل کر فحاش کے چہرے پر گرا تھا، انوشا نے ان دونوں چہروں کے درمیان اس فاصلے کو ختم کر دیا تھا. جب آنکھیں بند کیے فحاش کے ہونٹوں پر اپنے لب رکھے تھے اور ان کی انگلیوں نے فحاش کے بالوں کو سہلانا شروع کیا تھا.